السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید آ رہی ہے، قربانی کا ماحول ہے، جانوروں کی قربانی ہوگی، گوشت تقسیم ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کیا گوشت بانٹنا ہی قربانی ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ بڑا ہی پیغام ہمارے لیے چھپا ہے؟ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں میرے خاص مہمان ہیں شیخ ابو ارقم امتیاز رحمانی صاحب، جو بنگلور میں ایک داعی اور مبلغ ہیں۔ ہم نے اس ایپیسوڈ میں بات کی کہ قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے، قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، قربانی کا جانور لیتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور خاص کر اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہمارے لیے کیا خاص پیغام ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے اس ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ تو چلیے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں، سٹارٹ ٹو اینڈ آپ کمپلیٹ دیکھیں۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کوئری ہے، آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، قربانی کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اگر آپ دیں گے تو بہتر ہے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اس میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کی اصل حقیقت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، تقوی اور رضا الہی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت اس تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، تقوی اور رضا الہی ہے۔ شیخ، کیونکہ قربانی ایک مالی اعتبار سے تعلق رکھتی ہے تو قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس میں استطاعت شرط ہے، یعنی آپ کی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ زائد مال اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اس کی استطاعت ہے تو آپ پر قربانی مشروع ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو الحمدللہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، تم میں سے کوئی اگر استطاعت رکھتا ہے، اپنے پاس طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، اس کے باوجود بھی اگر قربانی ادا نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اس حدیث سے پتہ چلا اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ اس نصاب تک پہنچے ہیں تو الحمدللہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کی بنیادی ضرورتوں کو آپ مکمل طور پر ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس وہ مال نہیں ہے، نصاب تک نہیں پہنچے ہیں، تو قربانی آپ پر الحمدللہ واجب نہیں ہے۔ اب ایک گھر میں ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں تو ایک ہی جانور ذبح کرنے سے وہ کافی ہو جائے گا یا پھر ہر ایک کے نام سے ایک ایک جانور دینا چاہیے؟ دیکھیے، قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر گھر میں بہت سارے افراد ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ماں باپ ہے، ان کی اولاد ہے، سب ایک ساتھ اگر گھر پہ رہتے ہیں تو سبحان اللہ اس گھر کی طرف سے اگر ایک بکرا قربانی کے لیے دیا جائے تو وہ سارے گھر کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ گھر میں 4 لڑکے اگر وہ کہے کہ میرے طرف سے الگ ہے، فلاں کی طرف سے الگ ہے، استطاعت الگ چیز ہے، وہ الگ سے دینا الگ چیز ہے، لیکن الحمدللہ ایک بکرا یا ایک حصہ بھی سارے گھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ دینا چاہیے تو وہ دے سکتا ہے، اگر وہ زائد دینا چاہتے تو دے سکتا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ اور شیخ، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے، شریعت نے قربانی کے کچھ اوقات مقرر کیے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے قربانی کا اصل وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ کے بعد جو ایام تشریق ہیں 11، 12، 13، تو 13 کے غروب آفتاب تک الحمدللہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ ذبح لنفسہ، اگر کوئی عید سے پہلے یعنی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے
تو وہ عام قربانی ہوگی، وہ تو ایک گوشت ہوگا. لیکن من ذبح بعد الصلاۃ تم نسکہ، اگر کوئی عید کے نماز کے بعد قربانی کرتا ہے تو الحمدللہ اس نے اپنی قربانی کو مکمل کیا. تو پتہ چلا عید کے نماز کے بعد قربانی دینی چاہیے. عید کے دن کو چھوڑ کر کے 11، 12، 13 جسے ایام تشریق کہتے ہیں، الحمدللہ 13 کی غروب آفتاب تک بھی آپ الحمدللہ قربانی دے سکتے ہیں. اس میں افضل وقت کب ہوگا؟ بہتر افضل وقت یہ ہے کہ الحمدللہ پہلے دن دیا جائے، تاکہ جو ہے عید کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو عید کے دن خون بہانے سے زیادہ بہتر عمل کوئی پسند نہیں ہے. یعنی اللہ کو پسند ہے کہ عید کے دن خون بہایا جائے، تو یعنی عید کے دن ہی قربانی کرنا یہ افضل ہے. وہ اگر اس کے پاس اگر وقت نہیں تو بعد میں بھی کر سکتا ہے، ایک چانس ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ عید کے دن ہی قربانی کریں. شیخ، قربانی کے جانور میں کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ سبحان اللہ، اچھا سوال ہے. آج کل یہ چیزوں پر خیال نہیں رکھا جاتا ہے. دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط بتائے ہیں. قربانی کے جانور 3 ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے اور بکرا یا بکری ہے. ٹھیک ہے، یہ جو جانور ہیں یہ سب سے پہلے صحت مند ہو، سب سے پہلے صحت مند ہو، ان کا کوئی عیب ظاہر نہ ہو رہا ہو، اور مقررہ وقت تک ان کی عمر پہنچ چکی ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 ایسے جانور ہیں جن کی قربانی آپ نہیں کر سکتے. وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا وہ جانور جو اندھا ہو اور جس کا اندھاپن واضح ہو رہا ہو. دوسرا ایسا جانور جو بیمار ہو، جس کی بیماری واضح ہو رہی ہو. تیسرا وہ جانور جو لنگڑا ہو، جس کا لنگڑاپن ظاہر ہو رہا ہو. اور چوتھا جو بہت زیادہ کمزور ہو. ایسے 4 جانور کی قربانی دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. الحمدللہ جو بھی جانور ہم دیں وہ صحت مند ہو، مقررہ وقت تک پہنچ چکا ہو، اور کوئی اس کے اوپر جو ہے ظاہری عیب نہ ہو. اس طرح کا جانور ذبح کرنا یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی ہم ذبح کریں گے وہ چیز بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. شیخ، جب ہم جانور خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیمار پڑ جائیں یا اس کو چوٹیں آ جائیں تو اس کی قربانی دینا کیسے ہے؟ اگر دیکھا جائے تو جو جانور ہم خریدتے ہیں الحمدللہ، اور خریدنے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی ایسی چوٹ آ جاتی ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی چوٹ ہے تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی کر سکتے. الحمدللہ. شیخ، قربانی کا اصل پیغام آج کے معاشرے میں کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. قربانی کا اصل مقصد، جیسے لوگ آج جن لوگوں نے ایک الگ نظریہ بنائے رکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو لے کر کے گلیوں گلیوں میں مطلب جو ہے گھماتے رہنا، یا اس کا لوگوں کے سامنے اسے شو کے طور پر پیش کرتے رہنا، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. قربانی ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خم کر دے، اور انسان اپنی انا کو ختم کر دے. انسان اپنا تقوی، قربانی ہمیں تقوی سکھاتی ہے. قربانی ہمیں ایثار کی محبت کا پیغام دیتی ہے. قربانی ہمیں ہمدردی کا پیغام دیتی ہے. قربانی ہمیں غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کی ہمدردی کا جو ہے ایک تعلیم دیتی ہے. تو قربانی کا اصل مقصد جو ہے، خلاصہ کلام اگر دیکھا جائے، تقوی، رضا الہی اور مکمل اطاعت کا نام قربانی ہے. یہی ایک بہترین پیغام ہے. شیخ، قربانی کا گوشت کن لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان کو بھی گوشت دیا جا سکتا ہے کیا قربانی کا؟ قربانی کے گوشت کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قربانی دو تو اس میں سے کچھ ذخیرہ اپنے پاس بھی رکھو اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. آج جو کیا جاتا ہے کہ اس میں 3 تقسیم کریں، ایک رشتہ دار کے لیے، ایک فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے جس جانور کی قربانی دی ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھیں، باقی جو ہے لوگوں میں الحمدللہ آپ تقسیم کریں. اگر آپ کے سامنے یا آپ کا کوئی پڑوسی یا آپ کا کوئی پہچان والا اگر غیر مسلم ہے
تو الحمدللہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے الحمدللہ۔